احسان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ احسان جتانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات ہے نماز جو ہے اسے صرف محض ایک عادت بنانے سے بہتر کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ سے ایک سچا رشتہ بنائیں. تو کم سے کم سلام پھرنے تک میرے ساتھ رہو. اب اللہ اکبر تم نے کر لیا، اب کال پر میرے ساتھ ہو. اب دماغ میں تیرا گھوڑا آیا، گاڑی آئی، چابی آئی. آج کے بارے میں قرآن میں آیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ کوالٹی والی نماز پھر آپ سے ہر برائی چھڑائے گی. کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ جو ہماری عبادتیں ہیں وہ اب محض ڈیوٹی نہیں رہی بلکہ جو احسان کا درجہ ہے؟ خوشی خوشی ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے لیے تیار ہو گئے ہلکی طبیعت کے لیے، تو آپ یہ سمجھیں آپ کی پہلی نماز کا رپلائی آ گیا. ایک انسان بہت زیادہ عبادت کر رہا ہو لیکن اس کا دل اندر سے خالی ہو، تو ہم اس خالی کونے کو کیسے بھر سکتے ہیں؟ نیک دل اور اچھے آدمی کے پاس جائیں، تھوڑی سی ہدایت لے لیں ان سے، اور یہ خالی کونا وہ دیکھ لیں گے کیا وجہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ رائزنگ کشمیر کا خاص شمارہ دیکھ رہے ہیں رمضان ریفلیکشنز، اور میں آپ کا میزبان ساحل اقبال ہوں. ناظرین کرام، جس طریقے سے آپ سب جانتے ہیں کہ رائزنگ کشمیر کی اس بابرکت مہینے میں یہ ادنا سی کوشش ہے کہ ہم دین اسلام کے حوالے سے آپ تک خاص معلومات پہنچائیں، اور اس غرض سے ہم اپنے اسٹوڈیوز میں وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ہم نے ایک بہت ہی خاص عالم دین کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، اور آج ہم ان سے احسان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے بعد سب سے اونچا درجہ احسان کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرنا جیسے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں یا جیسے آپ ان کو دیکھ رہے ہوں. آخری 10 دن صرف تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی عبادت کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ احسان کیا ہے اور اس کے ساتھ جو باقی چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان سب پر ہم گفتگو کریں گے. اور آج کے ہمارے جو خاص مہمان ہیں، آپ ہیں مفتی عبدالحمید نعیمی صاحب. نعیمی صاحب، آپ کا اسٹوڈیوز میں خیر مقدم ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. نعیمی صاحب، جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ ہم احسان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ احسان اور رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے سنا ہے، لیکن ہمیں بتائیے گا کہ احسان اور رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس کے بیچ کیا فرق ہے، کس طریقے سے ہم اس کا توازن کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان کے بارے میں تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، اور ایک خاص جگہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ قریب من المحسنین. اللہ پاک احسان کرنے والوں کا بڑا قریب ہے. احسان کی 2 صورتیں یہ ہیں. ایک احسان وہ ہے جو بندہ بندے پر کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور کسی پر احسان کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ احسان جتانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے جب بندہ بندے کی مدد کے لیے کرے تو اگر وہ جتانے کے لیے کرتا ہے تو اس نیت سے وہ کام کرنے سے پہلے ہی فروٹلیس ہو جاتا ہے. جی، مطلب اس میں بالکل یہ نہیں. اب جب آپ کسی کو ہمدردی سے، شفقت سے، محبت سے کسی پر احسان کرتے ہیں تو آپ پھر اس ماحول کو ذرا سامنے لائیے. آپ کرتے سمے کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں جب کر رہے ہوتے ہیں. جس پر کر رہے ہوتے ہیں اس کے چہرے پہ کس طرح حسن کا نکھار آ جاتا ہے. اس کو غموں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، پریشان ہوا ہوتا ہے، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہوتی ہے. آپ اچانک اللہ کا بندہ فرشتے کی صورت میں آ جاتے ہیں اور اس پر کوئی مدد کرتے ہیں، احسان کر دیتے ہیں. اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، آپ نے بہت بار کیا ہوگا، وہ سچویشن، وہ فیلنگز یاد دلائیے. کرتے سمے آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے، اور اس کو یہ دونوں طرف سے ڈیل کرتے سمے کتنا اچھا لگتا ہے.
کتنا پیورلی لگتا ہے، یعنی بیچ میں آپ کو دوئی یا دوری کا ذرا بھی عنصر نہیں لگتا ہے. تو اگر بندے کے درمیان کے احسان کا یہ عالم ہے، بندے کے درمیان، اور جب بندہ یہ احسان کا سودا یہ بھی اللہ سے کرنے لگ جائے تو پھر وہاں کتنی پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیشہ صحیح ہی رہتا ہے، پیور رہتا ہے. معاذ اللہ ادھر سے کبھی میل نہیں رہتا، کبھی گردہ غبار نہیں رہتا، ادھر سے کبھی بادل نہیں ہوتے ہیں. یہ میل، یہ گردہ، یہ دورائی، یہ دوئی، یہ ساری چیزیں اپنے من میں ہوتی ہیں. تو اپنا من جب صاف ہو جاتا ہے تو ادھر سے تو ہمیشہ صاف ہی صاف ہے. تو اس بارے میں ہمیں جو ہدایت اور تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بڑی مشہور حدیث متفق علیہ بخاری مسلم میں آئی ہے، حدیث جبریل کے نام سے بڑی مشہور ہے کہ جبریل علیہ السلام آقا السلام کے خدمت میں آئے اور تین سوال پوچھے. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مختصر 3 سوال پوچھے. ایمان کے بارے میں پوچھا تو آقا علیہ السلام نے بتایا ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، فرشتوں کو مانو، ملائکہ کو، آخرت کو مانو، خیر شر کو مانو، اس طرح. تو پھر پوچھا اسلام پھر کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو، پھر روزہ رکھو، حج کرو، وغیرہ وغیرہ. تب جا کے تیسرا سوال پوچھا احسان کیا ہے؟ تو یہ چونکہ سوال ہی ویسا ہی ہے تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ بندے جب اللہ کے حضور تیری حاضری ہو تو ان فیلنگز کے ساتھ حاضری ہو، ان احساسات، جذبات اور شعور کے ساتھ حاضری ہو کہ کانک تراہ، گویا کہ تو رب کا دیدار کر رہا ہے، تو رب کو دیکھ رہا ہے، اس کے جلووں سے تو مانوس ہو رہا ہے. یہ ہو آپ کی پوزیشن، یہ ہو آپ کا اس وقت کا لیول. تو چونکہ آقا علیہ السلام خود جانتے ہیں یہ مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ساتھ فرمایا کیونکہ یہ مقام والے لوگ بھی ہیں، یقیناً ایک طبقہ یہ بھی ہے. بالکل. اب وہ طبقہ جو اس لیول کا نہیں ہے، اب ان کے لیے اسی میں فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ احساس اس لیول کے آپ نہیں ہیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے جلووں سے مانوس ہو رہے ہیں، اگر یہ کیفیت نہیں بن پاتی ہے، یہ صورت نہیں بن پاتی ہے، تو کم از کم اتنا ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ خیال آپ کو گمان غالب یقین کے حد تک رہے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو رب کے سامنے ہے. اب اس حدیث جبریل کے اس حصے احسان کو ہم کو ریلیٹ کرتے ہیں رمضان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب رمضان المبارک ہمیں کیا کرتا ہے، یہ اس کا پورا جو پیکیج عبادات کا ہے یہ ہمیں ایٹ اے ٹائم 11 مہینے کے نقشے سے اٹھا کر ایک نئے نقشے میں ڈال دیتا ہے. جتنی آزادیاں ہماری، فری ولز ہماری، فری ہینڈ ہمیں ان 11 مہینوں میں ہے، تو کئی جگہوں پر قدغنیں لگ جاتی ہیں، پابندیاں آ جاتی ہیں. گویا کہ رمضان کا سارا مہینہ ہمیں 11 سال ہم نے گزارے ہیں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 11 سال ہم نے گزارے ہیں کبھی اسلام میں کبھی ایمان میں، کبھی اسلام میں کبھی ایمان میں. رب فرماتا ہے اور آقا علیہ السلام کی چاہت ہے کب تک یہ صرف ایمان اور اسلام میں پڑے رہیں گے، کبھی احسان پہ پیج پر تو آ جائیں، کبھی تو احسان والے پیج پر آ جائیں. تو پھر ادھر ہی سے کرم نوازی ہو گئی. کہا کہ جو خاص ہیں، میں بات دے رہا ہوں قوم کو، اپنی آڈینس کو، نوجوان نسل کو، جو خاص ہیں وہ تو احسان کے پیج پہ پورے سال رہتے ہیں. جو خاص ہیں، خاصان خدا، اولیاء اللہ، صوفیان کرام، بزرگ حضرات، وہ تو پورے سال ایمان کے پیج پر تو رہتے ہی ہیں، اسلام کے پیج پر رہتے، وہ پورے سال احسان کے پیج پہ رہتے ہیں. خاص لوگ، عام لوگوں تمہارے لیے اب جو ہے خیر ہو گئی، مہربانی ہو گئی. رب فرماتا ہے ایسا کیوں نہ کریں، یہ عام لوگوں کو اٹھا کر کے وہ ایمان اور احسان وہ اسلام والے پیج سے اٹھا کر کے ان کو بھی احسان والے پیج پہ لے آئیں. تو رمضان تو پورا مہینہ ہی آپ کو احسان میں گزارنے کے لیے پابند کرتا ہے، ہتھیار دیتا ہے آپ کو، آپ کی سامان سازی کرتا ہے، آپ کو آپ کا جو ٹائم مینجمنٹ وہ ایسا بناتا ہے
کہ آپ احسان پہ آ جائیں، لمحے لمحے آپ کو رب کی یاد ہو، آپ کو لگے کہ میں رب کے اسپیشل کیمرہ سرولنس میں ہوں۔ صبح آپ نے سب سے چھپ کے سحری کھائی گھر میں، جی، افطار کے ٹائم تک پورا دن گزرا آپ کا بازار میں، گھر میں ہزار قسم کی نعمتیں سامنے آ گئی، آپ نہیں کھاتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کسی کی نظر، اچھا لوگوں کی نظر تو ہے ہی ہے، کہتے ہیں لوگوں سے کیا غرض، کوئی اگر نہیں دیکھتا کوئی تو دیکھتا ہے۔ یہ جو پورے صبح سے شام تک آپ اس ذہن میں رہتے ہیں وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، تو آپ احسان میں ہیں، آپ کا دن احسان میں گزرتا ہے۔ اچھا آپ جا رہے ہیں کوئی ڈیل کرنے کے لیے، معاذ اللہ اگر خدا نخواستہ آپ کی عادت میں یہ تھا کہ رمضان سے پہلے اس ڈیل میں کچھ اونچ نیچ ہو رہی تھی، معاذ اللہ کوئی بات کبھی جھوٹ ہوتی تھی، بچنا چاہیے ہمیشہ، اللہ پاک محفوظ رکھے سب کو، لیکن جب رمضان ہوتا ہے تو آپ ڈیل کرنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے او یار رمضان ہے ذرا چپ کرنا ہو کے، تو گویا کہ آپ احسان میں ہیں، احسان میں ہیں۔ کوئی آپ کو برا بھلا بولتا ہے، آپ وہ تحمل کے ساتھ صبر کے ساتھ اس کو رپلائی دیتے ہیں، اور حدیث میں ہے اگر کوئی کتنا برا بھلا بولے صرف اتنا بولو انی صائم، میرا روزہ ہے، تو گویا کہ آپ احسان کے پیج پر آ گئے ہیں۔ پھر جو آپ نے پوچھا آخری 10 دن والا مسئلہ، میں بتا رہا ہوں، پھر میرے عزیز ساحل صاحب اس سے پہلے بھی بتایا میں نے، رمضان شریف ایک ایسا متحرک انسٹیٹیوٹ ہے جو ساری امت کو پیوریفائی کرتا ہے، ریوائیو کرتا ہے امت کو، ایک جسم کی پوری، روح کی، دل کی پیوریفیکیشن کرتا ہے، یہ ساری گند دھلتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اور رہی بات آخری 10 دن کی، وہ اس احسان کو کمال تک لے جاتا ہے۔ 20 دن آپ احسان میں گزارتے ہیں، تو یہ اس احسان کو ہم احسان سمجھیں تو پہلے، بات تو یہ بھی ہے نا کہ 20 دن احسان میں گزارتے ہیں آپ، پھر جب آخری 10 دن آتے ہیں جس میں اعتکاف کی بھی بات ہوتی ہے، انشاءاللہ کسی سیریز میں نصیب ہوتے یا کوئی اور مہمان ہوں گے ان سے آپ کی جگہ اعتکاف کے مسائل کے بارے میں بات یا فضائل کے بارے میں، تو یہ آخری 10 دن جو ہے یہ آپ کے اس احسان کو کمال احسان تک لے جاتے ہیں۔ مگر ہو آپ اس پیج پر، رب تو دیکھیے کتنا آپشن دیا، رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ رہے میرے ساتھ احسان کی صورت میں، اگر یہ ہمیشہ مجھے نہیں دیکھتا ہے کم از کم اس صورت میں رہے کہ میں اسے دیکھتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھ پاتا ہوں کہ رمضان شریف ہمیں اس احسان کے ساتھ اس طرح جو مطلب آپ نے ابھی ذکر کیا حدیث جبریل کے حوالے سے، تو حدیث جبریل کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو عبادت خاص طور پر نماز جو ہے اسے صرف محض ایک عادت بنانے سے بہتر کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ سے ایک سچا رشتہ بنائیں؟ ساحل صاحب بہت پیارا اور خوبصورت اور نازک سوال پوچھا آپ نے۔ نازک کیوں ہے؟ دراصل میں نازک ہوں، اس لیے کمزور ہوں۔ ہمارے پاس یہ فون ہے، جی، آپ سے میری محبت ہے، اب آپ کا کال آیا، میں نے آپ کا کال اٹھا لیا، ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے ہیں، بالکل۔ اب میں آپ کی کال پر ہوں، لیکن اس کال کے دوران ادھر بات ادھر بات ادھر بات ادھر بات، آپ کو رسپانڈ ہی نہیں دے رہا ہوں کال پر آپ کے ساتھ، جی، مگر میرا رسپانڈ کہیں اور ہے۔ تو آپ اس دوستی کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اس میں وفا ہے؟ بالکل، اس میں وفا ہے نہیں، اس میں قدر ہے، اس میں اس کے حفاظت ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل، یہ فون میں نے اٹھایا کیوں؟ سمجھانے کے لیے۔ بالکل، حی علی الصلاح، کال آ گئی، اللہ کی کال آ گئی، اذان کی صورت میں اللہ کی کال آ گئی۔ اب یہ کال ریسیو کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، وہ وضو ہے اور ٹائم مینجمنٹ۔ وضو کیا ہم نے، ہم اللہ اکبر، ہم لگ گئے اللہ کے ساتھ کال پر۔ یہ میں آج کی نوجوان نسل کو ان کی فارمیٹ میں بات بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ہمارے بزرگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، ہم سے 1000 درجہ ٹھیک ہے، لیکن نوجوان نسل کو میں ذرا انجیکٹ کرنا چاہتا ہوں ان والی بولی میں جو وہ سمجھتے ہیں۔ بالکل، اللہ اکبر ہم نے کیا، گویا کہ ہم نے اللہ کی کال ریسیو کر لی، اٹھا لی۔ یہ رب ہمارا ہے، خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، محبوب بھی ہے،
رزق دینے والا بھی ہے۔ اس رب کے ساتھ ہمارے کتنے معاملے جڑے ہیں؟ سارے کے ساتھ۔ کتنی امیدیں جڑی ہیں؟ سارے کے سارے۔ کتنے توقعات جڑے ہیں؟ سارے کے سارے۔ اب یہ چاہتا یہ ہے رب ہم سے اس کال کے جورنگ، تو بندے کم از کم سلام پھرنے تک میرے ساتھ تو رہو نا، تو کم سے کم سلام پھرنے تک میرے ساتھ تو رہو۔ اب اللہ اکبر تم نے کر لیا، اب کال پر میرے ساتھ ہو، اب دماغ میں تیرا گھوڑا آیا، گاڑی آئی، چابی آئی، گھر آیا، گائے آئی، دکان آیا، کسٹمر آیا، فائل آئی، خرید کیا کیا آیا، تو میرے ساتھ کال پر ہو، تم ہو کہاں؟ تو یہ نماز کوانٹٹی کی تو ہو گئی، لیکن کوالٹی کی رب ہم سے یہ کوالٹی چاہتا ہے، کم سے کم سلام پھرنے تک کال پر میرے ساتھ رہو، بنے رہو۔ اپنے دوست کو کال کر رہے ہو، ریسپانڈ کسی اور کو دے رہے ہو، کل کو دوستی ختم کرے گا۔ کیسا عجیب انسان ہے یار، مجھ پہ میرے ساتھ کال کیا اس نے، میرے ساتھ کال پر ہے اور باتیں کہیں اور کر رہا ہے، فون کاٹ دے گا، پھر واپس فون کرے گا، پھر جھاڑ دے گا اور آپ کو اچھی کھری سنائے گا۔ کیا عجیب یار، آپ کال مجھے بات کہیں اور کر رہے ہیں۔ تو رب کتنا کریم ہے۔ ساحل صاحب، میں خود کو جب کھنگالتا ہوں، کیا ہوا مفتی ہوں تو، کیا ہوا مولوی ہوں، کیا ہوا واز پڑھتا ہوں، میرے بھی بس میں نہیں چلتا، کبھی کبھی میں کوشش کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، اور محنت سماجت کر کے کوشش کرتا ہوں یہ کہ میں رہوں اسی کال پر سلام پھیرنے تک، کوشش کرتا ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم سلام پھیرنے تک اسی کال پر رہنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، پھر یہ نماز کوالٹی والی ہو جائے گی۔ اگر جو بندہ، ایک بات بتاؤں ہمارے سامعین کے لیے نصیحت جائے گی، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بغداد شریف میں، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث پاک کے مرشدان اعظام میں سے ہیں، 5ویں مرشد غوث پاک کے۔ ان کی سیرت میں آیا ہے، کوئی کیس ان کے پاس آیا تھا ججمنٹ کے لیے، اس کیس میں وہ کافی ٹائم سے انوالو تھے، وہ اس کے خد خال دیکھ رہے تھے، تو بہرحال وہ ہو نہیں سکا نماز سے پہلے، نماز کا ٹائم آ گیا، آپ نے فائل رکھ دیا اور نماز باندھ لی، ایسے باندھ لی، جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچ گئے تو دماغ میں وہ کیس کا معاملہ آ گیا، پکچر آ گئی، تو جو ہی یہ آیا کہتے اوف استغفر اللہ، یہ تو دھوکہ ہے، آپ نے نماز توڑ دی، نماز توڑ دی، چلے گئے۔ کہا یا کیا اس کے حضور وہ کیس لے کے جا رہے، کہتے ایاک نعبد، اور دماغ میں کیس گھوم رہا ہے، فائل گھوم رہی ہے، آپ نے نماز توڑ دی، باہر چلے گئے، کچھ عرصہ خود کو ملامت کیا، ندامت کی، اپنے آپ کو جھنجھوڑا، کوسا اپنے آپ کو، کیا یار جنید، رب کی کال پر حاضر ہو گیا تو وہاں پھر تمہارے کیس آ گئے بیچ میں، جب تک طبیعت کو یہاں تک لا کے نہیں رکھ دیا کہ کال پر رہنا ہے سلام پھرنے تک، تب تک نماز ہی شروع نہیں کیا آپ نے۔ اب میں یہ عرض کروں، ہم تو جنید نہیں بنیں گے، ہم لوگ جنید تو نہیں بنیں گے، لیکن کم از کم ہم سلام پھرنے تک کوشش تو کریں، ہم کسی کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ بات ہو جاتی، اس طرح کی نماز جب ہوتی ہے تو اسی نماز کے بارے میں قرآن میں آیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ کوالٹی والی نماز پھر آپ سے ہر برائی چھڑائے گی۔ کیا آپ کہتے ہیں نشے کی لت ہے، چوری کی لت ہے، جھوٹ کی لت ہے، اس کی لت ہے، اس کی لت ہے، کبھی مزاج، ہم اپنے بچوں کو اگر اس مزاج میں ڈالیں گے، اس کے لیے کافی محنت لگے گی ساحل صاحب، بہت ٹائم لگے گا، اس کے لیے کام کرنا ہے قوم کے لیے، اس مزاج میں آئیں گے، پھر یہ نماز آپ کی ہر بری عادت چھڑا دے گی، وہ بھی رمضان میں جب آپ اس طرح کر رہے ہوں گے تو آپ احسان کے درجے کمال پر پہنچ جائیں۔ مولانا صاحب، آپ نے ابھی روحانیت کا ذکر کیا، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ روحانیت کیا صرف جذباتی ہونے سے مل سکتی ہے یا اس کے لیے دین کی صحیح سوجھ بوجھ ہونا لازمی ہے؟ ایک روحانیت وہ ہے جو اٹ سیلف آپ کے اندر انبلڈ رکھی گئی ہے، کیونکہ روح آپ کے اندر ہے تو روحانیت ہے، لیکن اس روح کی خدمت آپ کو کرنی ہے عبادات کے ذریعے۔ اس روح کی خدمت آپ کو سب سے پہلے آپ کے پاس تو یہ بھی ہو، کم از کم صحیح غلط کی امتیاز کے لیے آپ کے پاس نالج ہو، اچھا خراب، حلال حرام، غلط، جرم، جھوٹ، گناہ، ظلم، انصاف، حق، اتنی نالج کم از کم آپ کے پاس ہو، چاہے پڑھ کر ہو، چاہے سن کر ہو، چاہے کسی کی کمپنی میں رہ کر ہو، اتنی نالج ہو۔ اس کے بعد پھر آپ تقویٰ کی طرف جب آئیں گے، خاص کر رمضان شریف ہے، اس طرح جب آئیں گے تو روح آپ سے مطالبہ کرتی ہے، روحی سوکھی عبادات سے روحانیت بلڈ اپ نہیں ہوتی،
جنریٹ نہیں ہوتی ہے. روحانیت ایک ایسا ایک نظام ہے، ایک ایسا مزاج ہے، ایک ایسی کیفیت ہے کہ ایک تو یہ روح ہے کہ جو آپ کے جسم کو زندہ رکھ رہی ہے، ایک یہ روح اپنے اس معیار پر ہو کہ آپ کے پورے وجود سے، سر سے لے کر پاؤں تک، آپ کے پورے وجود سے صرف خیر پھوٹے، امن پھوٹے، پیار پھوٹے، شفقت پھوٹے، محبت پھوٹے. تو یہ روحانیت کا وہ جذبہ ہے. صرف جذبات میں آ کر یا کسی کا سن کر، کسی کے بارے میں سن کر وہ روحانیت میں اتنے آگے تھے. صرف اسے سننے سنانے سے روحانیت نہیں آتی ہے، یہ کرنے کی چیز ہے. سننے سنانے کی نہیں ہے، کرنے کی چیز ہے. سو اس پر اعمال صالحہ پر ڈاڈ کرنا، خوش اخلاقی پر ڈاڈ کرنا، اور حلال حرام کی تمیز کرنا، ظلم و ستم کی تمیز کرنا، اور حق ادائی پر کمر بستہ رہنا ہماری عادت ہے. ہم صرف چاہتے ہیں وی وانٹ جسٹس، ہمیں انصاف دے دو. ہم کرتے ہیں کیا؟ ہمیں تو چاہیے یہ تھا وی پرووائڈ جسٹس. ہم انصاف کریں، انصاف خود آپ کے پاس آ جائے. مجھ یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ جو ہماری عبادتیں ہیں وہ اب محض ڈیوٹی نہیں رہی بلکہ جو احسان کا درجہ ہے وہاں تک پہنچ چکی ہے؟ جی، بڑا پیارا سوال پوچھا آپ نے. اگر خوشی خوشی کوئی طبیعت میں تنگی، سختی، کوفت محسوس کیے بغیر اگر آپ خوشی خوشی ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے لیے تیار ہو گئے ہلکی طبیعت کے لیے، تو آپ یہ سمجھیں آپ کی پہلی نماز کا رپلائی آ گیا ہے. تو ہر عبادت کو اس طرح سمجھ لیجیے آپ. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ عبادت کر رہا ہو لیکن اس کا دل اندر سے خالی ہو؟ تو ہم اس خالی کونے کو کیسے بھر سکتے ہیں؟ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو آپ کسی نیک دل اور اچھے آدمی کے پاس جائیں، تھوڑی سی ہدایت لے لیں ان سے، اور یہ خالی کونا وہ دیکھ لیں گے کیا وجہ ہے. ہر مرض کا علاج ہوتا ہے. آپ کی پوری باڈی ٹھیک ہے لیکن ایک جگہ تھوڑا سا درد ہے، تو فزیکلی آپ کنسلٹ کرتے ہیں اس کے ماہر کو. اسی طرح آپ عبادت بہت سارے کرتے ہیں پر دل میں وہ اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، دل جمعی نہیں ہے، خاطر جمی نہیں ہے. تو اس کے لیے تو دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کسی کی صحبت میں آ جائیں، کسی کی اس میں نگرانی میں آ جائیں، وہاں سے آپ کو سپانسر کیا جائے گا اور آپ کی وہ کونا دھیرے دھیرے بڑھ جائے گا. اور اس پر اہم بات پھر یہ، آپ جو ہے حلال رزق کمانے اور کھانے کی کوشش کریں. یہ دو چیزیں اگر آئیں گے آپ کے پاس تو وہ خالی کونا، پھر عبادت اگر کوانٹم میں کم بھی ہوگی، مقدار میں کم بھی ہوگی، لیکن آپ کو دل کا کوئی کونا خالی نہیں لگے گا، پورا دل بھرا لگے. مول صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز دوبارہ آئے، ہماری تربیت فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو، پوری ٹیم کو اور پوری قوم. تو ناظرین کرام، آپ بات کر رہے تھے مفتی عبدالحمید نعیمی صاحب. ہم نے احسان کے اوپر بات کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ احسان کیا ہے اور رمضان المبارک کی جو روح ہے اس سے احسان کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. ایسے ہی مزید بھی ہماری کوشش رہے گی کہ آپ تک اہم موضوعات پر جو ہے سوال جواب جو ہمارے عالم دین ہیں ان سے کریں اور اپنی اور آپ سب کی ہم جو ہے تربیت فرما سکیں. یہ ہمارا مقصد ہوگا. آج کے اس گفتگو میں اتنا ہی. دیکھتے رہیے رائزنگ کشمیر.